الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه صلاة سلاما كثيرا كثيرا. أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم. حضرات، میں نے آپ کو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری حکایات اس سے پہلے سنائی ہیں اور بہت سے واقعات کا ذکر کیا ہے. یہ مختلف نوعیت کے تھے. ان میں بعض کا تعلق آپ کے علم و عمل سے تھا، بعض کا تعلق آپ کی فقاہت سے تھا، بعض کا تعلق آپ کے تقوی اور پرہیزگاری سے تھا. حضرت کی ایک خاص صفت حاضر جوابی اور وضاحت گوئی اور مخالف کو دلائل میں گھیر لینا کہ اس کو راہ نہ ملے. اس قسم کی صفات کریمہ سے بھی آپ بہت زیادہ ہی آراستہ اور پیراستہ تھے. یعنی قوت استدلال، دلیل دینے کی قوت. میرے بھی عزیز بعض اوقات کہا کرتے ہیں جی حافظ صاحب، جی وہ شاگرد کہا کرتے ہیں جی حافظ صاحب کو کیا جواب دیں، جی انہوں نے ہر طرف سے گھیر ہی لینا ہے. تو وہ جان بوجھ کر نہیں میں ایسا کرتا، وہ ایک بندے کی قوت استدلال ہوتی ہے کہ وہ بندہ اس چیز کو چاروں طرف سے راستہ بند کر دیتا ہے اس کو. ہم میں تو خیر برائے نام ہے، لیکن حضرت کی قوت استدلال بڑی زبردست تھی. اور بعض اوقات کو ایک چھوٹی سی بات کے ساتھ مخالف کو چاروں شانے چت کر دیتے تھے. یہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے، اس پر بڑے دلائل لاتے ہیں اہل حدیث بھائی. کہ 3 طلاقیں نہیں پڑتی، یہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں ہوگی تو ایک طلاق گنی جائے گی وغیرہ وغیرہ. اور اس سلسلے میں ان کے پاس جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو فرمایا کہ 3 مرتبہ طلاق دے دینا سخت گناہ ہے. تو حضرت نے ان کی سب سے بڑی دلیل میں سے ہی دلیل اخذ کر کے ان کے منہ پر دے ماری. فرماتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً فرمایا کہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دینا گناہ ہے، تو اگر پڑھتی ہی نہ ہوں تو گناہ کیا رہ گیا؟ کیوں جی؟ اب ان کی ایک بات سے ہی بات اخذ کر لی اور وہ بغلے چاکتے ہیں. پھر بھی اگر سب سے بڑا گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دینا بہت گناہ ہے، تو اگر پڑھتی ہی نہیں تو پھر تو گناہ رہ ہی نہ گیا. دیکھو کیسی ایک معمولی سی بات سے اسی سے اخذ کیا اور چت کر دیا. تو اس طرح کی باتیں آپ کے یہاں بڑی پائی جاتی ہیں. اور یہ بڑا لمبا چیپٹر ہے، اس پر تو مہینے لگ سکتے ہیں. جو کتابیں میں نے پڑھی ان کو ہی اگر میں بیان کرتا رہوں، وہ چیزیں لے کر بس چند دن تک جب تک ذوق آپ کا ساتھ دے گا اور میری ہمت ساتھ دے گی، قوت گویائی ساتھ دے گی، آپ کو سناتا رہوں گا، پھر آپ بدل لیں گے موضوع. ایک رئیس تھا، یا کوئی بھی تھا، بہرحال صاحب اثر و رسوخ ہوگا، اور وہ شیعہ مسلک کا تھا، رافضی تھا. اور اصحاب ثلاثہ پر یہ خاص طور پر تبرہ بازی کرتے ہیں
حتیٰ کہ وہ بدبخت معاذ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ بیان کرنے سے بھی اللہ سے معافی مانگتا ہوں، تو وہ شدت عناد کی وجہ سے یہودی کہتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ اب قریب کا زمانہ تھا، اس زمانے میں یہ رافضی اور خارجی بڑا یہ ٹولے یہ دونوں حضرت علی مرتضیٰ کی ذات کی وجہ سے گمراہ ہوئے، ایک ان کے ساتھ عداوت کی وجہ سے، ایک حد سے زیادہ محبت کی وجہ سے، جس طرح میں نے جمعہ میں بیان کیا تھا غالباً۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنا برا یہ لفظ استعمال کرتا تھا۔ تو آپ کے ساتھ کسی موقع پر اس کی ملاقات ہوئی، شاید اسی مقاصد کے لیے کوئی بات چیت کرنا چاہتا ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی آپ کی بچی کے لیے میں نے ایک رشتہ ڈھونڈا ہے بہت اچھا۔ اس کا کون سا؟ اس کی بچی تھی۔ آپ کی بچی کے لیے رشتہ بہت اچھا ڈھونڈا ہے، اور بڑا کھاتا پیتا خوبصورت نوجوان ہے، اور مزے کی بات ہے کہ وہ یہودی ہے۔ اس نے کہا توبہ توبہ، آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھے خیر خواہ میرے کہ کیا میں یہودی کو رشتہ دوں گا؟ یہودی کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کیا مسلمان کا یہودی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اگر مسلمان کا یہودی سے نکاح نہیں ہو سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ایک یہودی کو اپنی 2 بیٹیاں دے دی تھیں۔ تو ایسا اس کا دماغ چکرایا کہ توبہ کے سوا کوئی بات نہ بنی، توبہ کر گیا۔ وہ آج کل کا شیعہ نہیں تھا، ورنہ کہتا ان کی تو بیٹیاں تھی کیوں نہیں، کیونکہ اس کو تو پتہ تھا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا، اور ایسے قریب کا زمانہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹیوں کی اولاد بھی اگرچہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں، لیکن ان کی اولاد بھی ہے، ان کی اولادیں بھی ہیں۔ تو حضرت عثمان سے بھی ایک بیٹے تھے، عبداللہ ابن عثمان۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ وہ لاجواب ہو گیا اس پر۔ اسی طرح ایک دہریے سے ایک مرتبہ آپ کا مناظرہ ہوا تھا، تو وہ دہریہ دریا کے پار، اسی بغداد میں دریا کے پار، دریا دجلہ بہتا ہے نا اس میں، تو دریا کے پار رہتا تھا۔ تو وہاں وہ مناظرہ گاہ سجی کہ فلاں وقت میں مناظرہ ہوگا، چنانچہ آپ وہاں وعدہ کر کے آئے کہ ہم یہاں آئیں گے اور آپ کے ساتھ مناظرہ کریں گے۔ مثلا سٹیج بن گیا، لوگ جمع ہو گئے، سارے انتظار لگے، جو 8 بجے کا وقت تھا یا جو وقت مقرر تھا اس پر سب انتظار کر رہے ہیں، امام صاحب نہیں پہنچ رہے، ساری دنیا محو انتظار ہے۔ حتیٰ کہ وہ جو دہریہ تھا وہ اب شور شرابہ کرنے لگا کہ دیکھو میں جیت گیا، تمہارا امام بھاگ گیا، وہ راستے میں آ ہی نہیں رہا، وہ میرے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتا، فلانی کا جس طرح کا ہوتا ہے واہ ویلا کرتے ہیں نا مخالف۔ تو مسلمان سارے مضطرب تھے، پریشان تھے کہ یار یہ تو اچھی بات نہ ہوئی، ہمارے تو مناظر بھی، ہمارے عالم بھی نہیں پہنچ پا رہے، 8 ہو گئے، اوپر بھی 2-3 منٹ ہو گئے، 5 منٹ اوپر ہو گئے۔ خیر تو ابھی وہ ڈسپرس ہونے کو یعنی بکھرنے کو تیار ہو ہی رہے تھے کہ آپ آتے ہوئے نظر آئے دور سے۔ جب انہوں نے دیکھا تو آپ ذرا اور آہستہ آہستہ ہو گئے، بہرحال کوئی 10 منٹ 15 منٹ اوپر ہو گئے، تاکہ یہ مجھ کو پوچھیں کہ جی آپ لیٹ کیوں آئے۔ تو جب وہاں مناظرہ گاہ میں بات چیت چلی تو اس مخالف نے سب سے پہلے یہی اعتراض کیا کہ آپ میرے ساتھ مناظرہ کیا کریں گے، آپ اتنے بڑے عالم ہو کر تو آپ وعدے پر پورے ہی نہیں اترے،
آپ لیٹ آئے، ساری دنیا انتظار کر کر کے تھک رہی تھی وغیرہ وغیرہ، اس نے اور شور مچایا، اپنے آپ کو بالا تر کرنا ہوتا ہے مناظر نے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو بھائی بات سنو پہلے میری، ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، پہلے پوچھو تو صحیح دیر کیوں ہوئی مجھ سے؟ انہوں نے کہا جی کیوں دیر کیوں جی دیر؟ آپ نے فرمایا بھائی بات یہ کہ جب میں دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا تو کشتی نکل چکی تھی۔ آپ جانتے ہیں کشتی باری باری آتی جاتی ہے، تو کشتی کا پور جب ہو جاتا ہے تیار، کو 30 40 80 سواریاں ہوتی ہوں گی نا، تو وہ لے کر کشتی دوسری طرف جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد جس طرح ہماری بسیں پرانے زمانے میں چلتی تھیں وہ بھر کر ہی چلتی تھیں، اب بھی بھر کر چلتی ہیں، لیکن پھر بھی اب تو سواریاں دباؤ ڈالتی ہیں اور جو سواریاں جلدی بھی ہو جاتی ہیں۔ تو جو کشتی نکل گئی، اب میں پریشان تھا کہ ٹائم ہوا چاہتا ہے اور میں پہنچ نہیں سکوں گا، تو میرے اس اضطراب کی کیا پتہ نہیں کیفیت تھی، تاثیر تھی کہ میں نے دیکھا کہ فوراً دریا کے کنارے ایک درخت اگایا، فوراً ایک درخت دریا کے کنارے خود بخود اگایا، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت بڑا ہو گیا، اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ خود بخود زمین پر گر پڑا، اور پھر وہ خود بخود اس کے پھٹے چر گئے، اور خود بخود اس کی ایک کشتی تیار ہو گئی، اور اس میں کیل بھی جڑے گئے، اور خود بخود وہ اچھلی اور دریا میں جا پڑی۔ تو میں جلدی سے اس میں بیٹھ گیا، اور بغیر ملا کے خود بخود وہ چلتی ہوئی مجھے کنارے پر لے، تو آخر کچھ وقت تو لگنا ہی تھا نا، تو دیر ہو گئی۔ انہوں نے شور مچا دیا، دیکھو جس کا دماغ چل گیا، وہ دہریہ بھی بولا دیکھو سن لیا لوگوں، وہ مسلمانوں تمہارا امام کا حال دیکھ لیا، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ یہ نانونی باتیں سن رہے ہو آپ اس سے، یہ مناظرہ کرے گا مجھ سے؟ سارے مسلمان بھی حیران پریشان تھے کہ حضرت امام صاحب کو کیا ہو گیا، یہ عجیب و غریب بات کرنے لگے۔ تو جب وہ سارے حیرت زدہ تھے تو آپ نے فرمایا دوستو دیکھو، اس بدبخت سے پوچھو کہ اگر خود بخود ایک درخت نہیں بن سکتا، خود بخود پھٹے نہیں چیر سکتے، خود بخود کشتی نہیں تیار ہو سکتی، خود بخود اچھل کر دریا میں نہیں جا سکتی، خود بخود چل نہیں سکتی، تو اتنا بڑا جو ہے کارخانہ کائنات یہ بغیر اللہ تعالیٰ کی ذات کے خود بخود کیسے پیدا ہو گیا اور خود بخود کیسے چلا جا رہا ہے؟ تو سب نے جناب نعرہ تکبیر بلند کیا کہ واقعی، اور اس کو پھر کچھ جواب نہ ہے۔ ابھی تو کہہ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی، ایک کشتی کے لیے تو کہہ رہا ہے کہ خود بخود کیسے ہو سکتی ہے، اور ایک اتنی بڑی کائنات کے لیے تو مدعی ہے کہ یہ ساری دہریہ یہ کہتا ہے نا کہ اس کا خدا کون ہی ہے، یہ خود بخود اسی طرح سے چل رہا ہے اور چلتا آ رہا ہے اور اس طرح بن رہا ہے اور بنتا آ رہا ہے۔ تو آپ نے اس کی اسی دلیل میں سے ہی اس کو چاروں شانے چت کر دیا۔ تو اس طرح کی حاضر جوابی، یہ میں مثال دے رہا ہوں، اور بداحت گوئی بھی آپ میں کمال کی تھی، اور مخالف کو ایسے گھیرتے تھے، اس کی بات میں سے پکڑ لیتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی تبحر علمی بہت زیادہ تھا، باریک بینی انتہائی زیادہ تھی۔ اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے مشکل پسندی کی، یہ آپ لوگ تو یہ نہیں جانتے کہ وہ ان کے مسائل میں مشکلات ہیں، جس طرح میں نے کہا تھا کہ وہ پانی کو کہتے ہیں کہ وہ پانی پاک نہیں ہے، وہ اوپر نہیں گرنا چاہیے، اس کی تو وجہ میں نے بتا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی نگاہ دی کہ وہ گناہوں کو دیکھ لیتے تھے۔ تو ظاہر جس بندے کو گناہ نظر آ رہا ہو پانی میں، تو اس کو تو وہ پانی خراب لگے گا، پلید لگے گا، تو وہ ان کی اللہ تعالیٰ کی خدا داد نظر کی وجہ سے تھا۔ ویسے ان کے مسائل بہت سہولت والے ہیں، جس طرح اسلام سارے مذہبوں میں زیادہ آسان ہے، اسی طریقے سے جو ہے نا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ریسرچ ہے یا ان کی تحقیق جو ہے وہ سب ائمہ کرام سے آسان اور قریب فطرت ہے۔ مثلا آپ کہیں گے، ہو سکتا ہے کوئی ظاہر بھی کہے، لیکن اس کے لیے سیان پہ جائیے نا کہ لو جی امام ابو حنیفہ کے نزدیک 20 تراویح ہیں، تو جن ائمہ کے نزدیک 8 تراویح ہیں، تو سہولت تو ان کے ہاں ہے نا، ادھر سہولت کیا ہوئی؟ ہو سکتا ہے کوئی کہے، کیوں جی؟ میرے شاید آپ سارے واقعی یہی کہیں گے
کہ نہیں، یہ آپ کی بے سمجھی ہے۔ سہولت بھی اس تراویح میں ہے۔ کس طرح کہ 8 تراویح جب پڑھیں گے تو ہر رکعت میں آپ کو پاؤ پاؤ بھر پڑھنا پڑے گا، کہ نہیں؟ اور 20 پڑھیں گے تو ہر رکعت میں ایک ایک رکوع پڑھنا پڑے گا تقریباً۔ تو آپ اندازہ فرمائیے کہ اگرچہ دیکھنے میں رکعتیں تھوڑی ہیں 8 اور یہ 20 زیادہ ہیں، لیکن جب تھکن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 20 کی تھکن کم ہوتی ہے، کیونکہ بندہ اوپر نیچے ہوتا آتا ہے نا، اوپر نیچے ہوتا آتا ہے، تو جسم کو سہولت ملتی رہتی ہے۔ کبھی کھڑے ہونے سے تھک گیا تو بیٹھ گیا، کبھی رکوع میں ہو گیا، کبھی، اور اگر زیادہ دیر کھڑا رہے، قیام لمبا لمبا ہوگا تو بوڑھوں سے پوچھو ان کی ٹانگوں کا، یا جن کی کمر میں جن کے مورے ہلے ہوئے ہیں ان سے پوچھو کہ ان کا کیا بھاؤ بکے گی ان کی، سمجھا نہیں نا؟ تو اس طریقے سے دیکھنے والا بظاہر سمجھتا ہے کہ ان کے احکام میں سختی ہے، لیکن حقیقتاً گہری نظر سے دیکھا جائے تو ان کے فیصلوں میں آسانی ہے۔ اور ایسا بس اوقات گفتگو میں بھی ہو جاتا تھا۔ آپ کو ایک لطیفہ بلکہ سے ملتے جلتے کئی لطیفے انشاءاللہ کل سناؤں گا، آج صرف ایک دیتا ہوں تاکہ آپ کو ان کی مہارت علمی کا اندازہ ہو، اور یہ اندازہ ہو کہ وہ کس طرح سہولت پیدا کر لیتے تھے۔ اس بات کو سننے سے پہلے آپ کو ایک مسئلہ بتا دینا ضروری ہے۔ افسوس تو یہی ہے کہ یہ مسئلے تو علماء کے اور طلباء کے سننے کے ہیں، مگر آپ کو اب میں نے علماء اور طلباء تصور کر رکھا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، میں یوں سمجھ لوں گی سارے علماء کی محفل بیٹھی ہے، تصور ہی کرنا ہے نا۔ ایسے بھی اب ماشاءاللہ بہت سارے آپ میں سے علماء بن ہی چکے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی، اس کو کہتے ہیں وطی بالشبہ، کہ شبہ میں کسی عورت کے ساتھ مجامت ہو جائے، آپ کہیں گے شبہ میں کیسے ہو سکتی ہے، بابا والے سے کہاں دے پہ جائے۔ تو شبہ میں وطی جان بوجھ کر نہیں ہوتی، وہ کسی مغالطے کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ اب میں اس کی مثال دوسری نہیں دیتا، یہی مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ ہے، فرض کرو جی اس نے 2 بیٹیوں کی شادی کی، 2 بیٹوں کے ساتھ یا 2 غیروں کے ساتھ، 2 بیٹے اکٹھے بھائی تھے یا غیر بھی تھے تو کوئی حرج نہیں، 2 بیٹیوں کی اکٹھی شادی ہوئی، تو شام کو جب رخصتی ہوئی تو ڈولیوں میں ڈالی گئیں یا بٹھائی گئیں کار میں، تو اوپر چونکہ چہرے کے بے حیائی کا تو زمانہ نہیں تھا نا، آج کل بھی عورتوں کے چہرے پر عموماً پردہ نقاب سا ڈالا ہوا ہوتا ہے جب بٹھاتے ہیں ڈولی میں، تو ڈولی میں بٹھاتے ہوئے فرض کیجیے غلطی ہو گئی، جمیلہ شکیلہ بن گئی، شکیلہ جمیلہ بن گئی، کیوں جی؟ ناظم والی صابر کے ہاں چلی گئی، صابر والی ناظم کے ہاں چلی گئی، کیوں جی؟ اب وہ رات اس کے ساتھ قریب ہوا، ہم بستری کی، اس نے اس کے ساتھ ہم بستری کی، اپنی بیوی سمجھ کر کی نا۔ اب یہ وطی بالشبہ ہوئی، صبح پتہ چلا کہ وہ یہ تو جمیلہ ہے، اس نے کہا وہ تو شکیلہ ہے، وہ تو ادھر چلی گئی، ادھر آ گئی، کیا ہو گیا؟ ہو سکتا ہے، یہ ناممکن تو نہیں، بلکہ ہوتا رہتا ہے، کئی مرتبہ ہوا اس دنیا کے اندر، خاص طور پر جب کئی مرتبہ 2 3 بچیوں کی شادی اکٹھی کرتے ہیں نا، تو اس وقت ایسے مغالطے کا بڑا اکثر امکان ہوتا ہے، اس وجہ سے بڑی احتیاط کے ساتھ کرنی چاہیے۔ بلکہ آپ تو ساتھ ہوتے نہیں نا، یہ میرے ساتھ کبھی شاید رہا ہو تو ساتھ گیا ہو تو اس نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ مجھے کہتے نہیں کہ اس کا عقیدہ نہ ان دنال اے شکیلہ اتنے ہی کر کے بیٹھی ہوں تھی، وہ جمیلہ بیٹھی ہے، یہ فرضی نام ہے، تو میں اس کے سر پر ہاتھ کر رکھتا ہوں اور کہتا ہوں جمیلہ ہو، تو کہتی میں سارے لا دو، تو کہتی ہے شکیلہ ہو۔ تو کئی مرتبہ مجھے کسی نے دیکھا، آدھ مرتبہ شاید کسی جگہ کسی نے کہا بھی تھا کہ یہ آپ جی پوچھتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا پوچھتا ہوں، اس میں بھی راز ہے۔ اب 2 بیٹھی ہیں، اوپر والا کہہ دیا جمیلہ بیٹی، باہر وہ بھی میرے نال ہی آیا نا، ان کی پتہ شکیلہ بھائی بیٹھی تھی، جمیلہ بھائی بیٹھی، خدا نہ خواستہ الٹی بیٹھی ہوں، تو میں اندہ نکاح ہوں دینا جاڑ دیں، اندہ نکاح ہوں دینا جاڑ دیں۔
اس وجہ سے علم بہت بڑی روشنی ہے اور اس کا ہر جگہ اس کی ضرورت پڑتی ہے. کبھی ایسا ہوا کہ نہیں؟ مشکل ہے، شاید تم نال نہیں جانے. اس دن میں نے اس طرح کی جیسے قاری اصغر صاحب کی 2 بہنوں کی نکاح نہیں تھا، وہ منگنی تھی. خیر، تو اس طریقے سے ہوا جناب کیا کہ ایک رئیس تھے بڑے نیک، ان کے ہاں بچیوں کی شادی تھی، تو یہ سارے مہمان مدعو تھے. چونکہ وہ خود بہت نیک اور پارسا اور بزرگ قسم کے آدمی تھے، ویسے تھے رئیس. تو اس نے حضرت سفیان ثوری کو، حضرت مشر کو جن کا میں نے نام بتایا تھا، حضرت امام ابو حنیفہ کو، اس طرح بہت سارے ائمہ کرام کو بھی اس نے اس شادی میں خوشی میں انوائٹ کیا ہوا تھا. اور مسلمانوں کی خوشی میں شمولیت ہونا سنت رسول ہے، منع نہیں. وہ تو خلاف شرع بات ہے، منع ہے نا. شادیوں میں شامل ہونا تو منع نہیں نا، خیر سگالی کے لیے. تو اچانک صبح وہ جو تھا نا، وہ رئیس، وہ دوست ان کا، وہ پریشان اور گھبرایا ہوا آیا محفل میں. انہوں نے اس کی حالت دیکھی تو پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بس بڑا فتنہ پیدا ہو گیا. اس نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح کیا ہو گیا، خیر کرے اللہ تعالیٰ. اس نے بتایا کہ غلطی رات بہت زیادہ ہو گئی کہ 2 بچیوں کی شادی تھی، تو غلطی سے وداع کرتے ہوئے وہ تبدیل ہو گئیں. یعنی وہ ادھر چلی گئی، وہ ادھر چلی گئی. تو وہ بھی دونوں بھائی غیر تو نہیں ہیں، لیکن اب یہ کیا ہو گیا کہ وہ لڑکی شکیلہ مثلا دوسرے کے ہاں چلی گئی، ناظم کے ہاں، اور جمیلہ چلی گئی صابر کے ہاں. جانا تو دوسری طرح تھا. تو اب دونوں اس کے ہم بستر ہوئے، اب کیا کیا جائے؟ تو اس سلسلے میں جو مسئلہ ہے عام شریعت کا مسئلہ، وہ یہ کہ ایسی صورت میں کوئی گناہ اور اس پر سزا لازم نہیں آتی. کیوں کہ اللہ تعالیٰ بھول کو معاف کرتا ہے نا. اس صورت میں صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاوند کے پاس چلی جائیں جو اصل خاوند ہے، اور وہ جس نے شبہ میں وطی کی ہے اس کو مہر مثل پڑے گا. مہر مثل کیا ہوتا ہے کہ اس کی ہم عمر یا اس کی ہم پلہ، اس کی برادری کے لڑکیوں کا عام طور پر جتنا مہر رکھا جاتا تھا، مثلا 5,000 یا 10,000 یا 20,000 یا 500، جو اس کا رواج تھا ان کی ہم عمر، اتنا مہر اس کو ادا کرنا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. ظاہر ہے کہ اب یہ ہاتھ سے بات نکل گئی اور بھول ہوئی ہے، اور بھول کو اللہ کریم معاف فرماتا ہے، تو مہر مثل پڑتا ہے. تو اس نے توجہ کی کہ اب کیا کیا جائے. تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جانتے ہیں وہ بھی بہت بڑے امام ہیں اور باقاعدہ صاحب مذہب تھے امام، اگرچہ ان کا زیادہ عرصہ نہیں چلا. تو وہ ان سے امام ائمہ کرام کی طرف توجہ کی نا، تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ مسئلہ بڑا کلیئر اور واضح تھا، تو آپ جھٹ بولے کہ کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا کیا کروں؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ یہ بھی اچھے لوگوں کے بڑے علماء کی عادت کہ وہ جب تک ان سے مخاطب نہ ہو جائے وہ نہیں بولتے. اور جو ہمارے جیسے ذرا کم ہوتے ہیں وہ پہلے ہی بول پڑتے ہیں، پتہ چلے کہ میں بہت زیادہ جانتا ہوں. خیر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے بزرگ تھے، میں تو اپنی باتیں کر رہا ہوں کہ ہم بھی ایسا کر رہے ہیں. حضرت سفیان ثوری بولے کہ کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، بس سوچیں کہ اب کیا ہوگا، انہیں ہونا کیا ہے، بس استغفار کریں اور دونوں اپنے اپنے اصل خاوند کے پاس چلی جائیں اور مہر مثل دے دیا جائے. تو یہ بات تو مسئلہ تو ہو گیا، لیکن یہ بدمزگی تو ایک طرح سے ہو جاتی ہے نا کہ ناظم کی بیوی صابر کے پاس رات گزارے، پھر اس کے پاس آئے، اور اس کی بیوی اس کے پاس رات گزارے اور پھر اس کے پاس جائے. بے مزگی تو ہو گئی نا کہ نہیں جی. تو حضرت مشر سے جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا وہ خاموش بیٹھے.
تو انہوں نے آپ کی طرف توجہ کر کے کہا کہ حضرت آپ کا کیا خیال ہے کہ کیسے ہونا چاہیے؟ تو سفیان ثوری جھٹ بولے کہ اور وہ کیا کہیں گے، اس کے سوا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے اور وہ کیا کہیں گے، یعنی مشر تو ان کی طرف دیکھ رہا ہے، اب اس کا حل ہی یہی ہے شریعت کی روح سے، تو وہ اس کے سوا اور کیا کہیں گے؟ جب انہوں نے کہا اور اس کے سوا کیا کہیں گے تو آپ نے فرمایا یہ بھی حل ہے لیکن ایک اس سے اچھا حل بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا ان دونوں لڑکوں کو بلایا جائے، اور دونوں لڑکیوں کو آپ نے علیحدہ علیحدہ ان سے بات کی۔ لڑکوں سے بھی آپ نے یہ پوچھا کہ رات جس کے ساتھ تم نے گزاری کیا اگر وہ تمہارے شوہر ہو تو تمہیں پسند ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اور لڑکیوں کو پوچھا جن کے ساتھ تم نے شوہر کیا کیا وہ تمہیں بطور شوہر پسند ہیں؟ کہا ہاں۔ اتفاق سے وہ دونوں اچھے تھے، دونوں وہ بھی بہنیں تھیں، وہ بھائی ہوں گے، یا دونوں ہی خوبصورت ہوں گے وہ بھی خوبصورت ہوں گے، یا دونوں جیسے قبول صورت ہے وہ بھی قبول صورت۔ ان کو یہ بات پسند تھی کہ چلو ویسے بھی پسند ہوتا ہے کہ جس کے بندہ چلو پاس چلا گیا، اب وہ عزت و آبرو تو اس کی ہو گئی ایک مرتبہ، اب میں نیا شوہر ضرور دیکھنا ہے، اس کے ساتھ ہی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں پسند ہے کہ جن کے ساتھ ہم نے رات گزاری وہی ہماری بیوی ہو یا وہی ہمارا شوہر ہو تو ہمیں پسند ہے۔ آپ نے فرمایا بس پھر ٹھیک ہے، ایک اچھی صورت سامنے آ گئی۔ فرمایا کہ تم دونوں جو ہو اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور ابھی دوسرا نکاح کر لو، آج ہی، اور ابھی دوسرا نکاح کر لو۔ میں سمجھاتا ہوں کیا ہوا۔ کل آپ نے شادی کی ہو کسی کے ساتھ، آج طلاق دے سکتے ہیں نا؟ وہ منع تو نہیں؟ کیوں جی؟ اچھا، وہ تو ویسے اخلاقی طور پر مناسب نہیں نہ ہوتا، ورنہ اگر کوئی چاہے تو کسی دن طلاق دے دیتا ہے، دے سکتا ہے۔ تو فرمایا تم دونوں طلاق دے دیں۔ اب طلاق دینے کے بعد جو ہوتا ہے نا عدت گزارنی پڑتی ہے 3 مہینے کم از کم، تو عدت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں عدت کی ضرورت اس لیے نہیں پڑتی کہ جو بندہ اپنی بیوی کے قریب گیا ہو تو عدت پڑتی ہے، دونوں اپنی بیوی نہیں گئے، اور جو بندہ اپنی بیوی کے قریب گیا ہی نہ ہو تو اس کو عدت کوئی نہیں ہے۔ فلا تعتدون، ہاں جی کس طرح ہے؟ اذا طلقتم، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدہ، ہاں جی تو تمہارے اوپر کوئی عدت نہیں ہے۔ تو مرد عورت کے قریب نہ جائے تو اس پر عدت کوئی نہیں ہے اس شوہر کی وجہ سے۔ اب وہ جو پہلی ہوئی ہے غلطی سے مجامت، وہ اس کا شوہر ہی نہیں تھا کہ عدت پڑے، جو اصل شوہر ہے وہ تو قریب ہی نہیں گیا، اور جو دوسرا گیا ہے وہ غلطی سے گیا ہے، تو غلطی سے جو جائے تو اس کی عدت نہیں ہے، نکاح تو نہیں تھا نا اس کے ساتھ، زنا کی عدت تو نہیں نہ ہوتی۔ اگر زنا بھی گن لو، یہ تو زنا بھی نہیں تھا، کیونکہ زنا بھی ہوتا ہے جان کے کیا جائے، یہ تو بھول کر ہوا، تو عدت نہیں تھی۔ اور اب عدت نہ ہو تو فوراً نکاح دوسرا بھی ہو سکتا ہے، لہذا تم دونوں طلاق دے دو اور ابھی نکاح کر لو۔ تو رہ گیا جی کہ جو عدت اگر اس کو بچہ ہو گیا، اب بچہ بھی ہوگا تو اسی کا ہی ہوگا نا جو اس کے قریب گیا، کہ نہیں؟ اگر بچہ ہو بھی جائے گا تو اسی کا ہوگا جو اس کے قریب گیا۔ تو انہوں نے کہا یہ کر لو۔ اس وقت سفیان ثوری ہکا بکا ہو گئے اور بے اختیار بولے ابو حنیفہ تم پر جو علم کے دروازے کھولے گئے نا ہم پر وہ بند ہیں، تم پر جو علم کے دروازے اللہ نے کھول دیے نا وہ ہم پر بند ہیں۔ اب اس کا فائدہ کیا تھا؟ اس کا فرق یہ تھا کہ وہ گرچہ اس طرح ہو جاتا لیکن ساری عمر کا کلک رہتا۔ آپ خود سوچ لیں، آپ کی یا میری بیوی یا کسی کی کوئی بیوی ایک رات کسی دوسرے کے ہاں ٹھہری ہو پھر ہمیں ملی ہو تو ساری عمر کی بات مسکی تو رہے گی نا۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسی صورت نکالی کہ جس میں سوائے 3 بولوں کے کہ میں نے تجھ کو طلاق دی، اور سوائے اس کے کہ تم پھر دوسرا نکاح کیا قبول کی،
یہ تو 2 منٹ کی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی یعنی الجھن پیدا نہ ہوئی، اور وہ دونوں اپنے اپنے شوہر کے پاس اس کی مستقل بیوی رہ گئیں۔ تو اس طریقے سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے کمال کے یعنی صحیح مزاج رکھتے تھے، رسائی تھی علم میں آپ کی۔ ابھی آپ انشاءاللہ 1-2 مثالیں کل سناؤں گا تو آپ بہت ہی خوش ہوں گے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔